اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم کر رہے ہیں آپ سبھی کا پروگرام پروفٹ محمد اینڈ یونیورسل بردرہڈ میں۔ آج جہاں ہم ہر طرف نفسا نفسی کا ایک عالم دیکھ رہے ہیں، جہاں انسان کو اپنی آسائش، اپنے مفاد، اپنے فائدے سے اوپر اور کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہاں بردرہڈ اور بھائی چارے کے احساس کو زندہ کرنا بہت اہم ہے۔ اسی مقصد کے ساتھ لے کر حاضر ہیں اس پروگرام کو، جس میں ہمارا ساتھ دیں گے عالی جناب مولانا ڈاکٹر رضا عباس صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، اولاً آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت اور علم ہمارے ساتھ بانٹنے آئے ہیں۔ خدا آپ کو بہترین جزا سے نوازے۔ آمین۔ آغا، سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کروں، جو میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی تھوڑا سا کہا کہ آج جو ماحول ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بردرہڈ یعنی کہ بھائی چارے کی کتنی ضرورت ہے اور کیوں؟ یوں تو بھائی چارہ ہمیشہ ہی ایک بہت اہم جذبہ رہا ہے ہر زمانے کے لیے، لیکن اگر ہم بالخصوص اس زمانے ان حالات کو مد نظر رکھ کے پوچھیں آپ سے، تو آپ کے حساب سے کیوں اہم ہے؟ دیکھیے، یہ آپ کا سوال جو ہے نا، وہ پورے اس پروگرام کی جان ہے یہ سوال، اور اس کا جواب ہی بہت ہی جو ہے وہ یعنی کیئر کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے جواب میں پہلا جملہ یہ کہوں گا کہ جتنی یونیورسل بردرہڈ کی آج ضرورت ہے اتنی کبھی نہیں تھی۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے آپ کہیں گی، تو ہم یہ جواب دیں گے کہ پہلا وہ زمانہ تھا، آج سے 100-200 برس پہلے کا جو زمانہ تھا، اس میں مذاہب اور سویلائزیشنز اپنے اپنے علاقوں میں محدود تھے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ مثلاً جو ہے وہ ایک ویسٹرن سویلائزیشن ہے جو ویسٹ میں محدود ہے، ایک جو ہے مثلاً فار ایسٹرن سویلائزیشن ہے جو فار ایسٹ میں جو محدود ہے، چینی، جاپانی، یہ وہ تمام۔ اسلامک سویلائزیشن ہے جو مڈل ایسٹ میں محدود ہے نا۔ ہندو سویلائزیشن ہے جو ہندوستان میں جو ہے وہ محدود ہے۔ اب کیا ہوا؟ اچھا، تو اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ آپس میں گھلتے ملتے تھے، سب کرتے تھے، کوئی اتنا بڑا جھگڑا فساد کا معاملہ نہیں تھا۔ جب جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوا، ٹرانسپورٹیشن میں جو آسانی پیدا ہوئی اور کمیونیکیشن کی آسانی پیدا ہوئی، جس سے دنیا گلوبل ولیج بن گئی۔ اب جب گلوبل ولیج بن گئی تو آپ آج دیکھیے کہ زبردست مائیگریشن ہر طرف سے ہر طرف ہو رہا ہے نا۔ چائنیز جو ہیں وہ امریکہ میں جا کے رہ رہے ہیں، یوروپین جو ہیں وہ چائنا میں جا کے رہ رہے ہیں، مسلمان ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہندوستانی جو ہے وہ ایران میں جا کے رہ رہے ہیں۔ تو اب ایک یعنی شانہ بشانہ مذاہب اور سویلائزیشنز شانہ بشانہ زندگی گزار رہی ہیں۔ بالکل۔ آپ ہی کتنے محلے ایسے ہیں جہاں ایک عیسائی رہ رہا ہے، ایک ہندو رہ رہا ہے، ایک مسلمان رہ رہا ہے، ایک یہ رہ رہے ہیں، وہ رہ رہے ہیں۔ تو اب اس وقت سب سے جب دنیا گلوبل ولیج بن گئی تو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یونیورسل بردرہڈ کے اوپر زور دیا جائے، ورنہ کیا ہوگا؟ ٹکراؤ، فرکشن ہے نا، عقائد کا ٹکراؤ، اعمال کا ٹکراؤ، سویلائزیشن کا ٹکراؤ، ہے نا، کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہوں گی کہ بھئی فلاں جو ہے وہ ہم تو یہ چیزیں نہیں کھاتے، آپ یہ چیزیں کھاتے ہیں، آپ کی جو ہے وہ خوشبو یا بدبو ہمارے گھر میں پہنچ رہی ہے، تو ہم یہ بات پہ ٹکراؤ، قدم قدم پہ ٹکراؤ۔ تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ مذاہب آپس میں ایک دوسرے کو سمجھیں، سویلائزیشنز آپس میں ایک دوسرے کو سمجھیں، اور ایک ایسا راستہ نکالا جائے کہ جس میں میوچول جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو، رسپیکٹ پیدا ہو، بردرہڈ پیدا ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہوا تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ دنیا میں کتنی جگہوں پر ٹینشن شروع ہو رہے ہیں، اور وہ ٹینشنز جو ہیں وہ کبھی کبھی فالتو کے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی سیریس بھی ہوتے ہیں، اور ذرا سی بات کے اوپر انسانوں کے اندر انٹالرنس پائی جاتی ہے۔ اور ذرا سی بات پہ جب آپ کسی بڑے مسئلے کو دیکھتے ہیں تو جب اس کی جڑ میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ارے یہ تو اتنی سی بات تھی، ارے اتنی سی بات تھی کہ ان کی کار ان کے جو ہے وہ پیر سے چھو گئی تھی، اور صاحب وہ اس میں اتنی دیر میں اسلام بھی خطرے میں آ گیا، ہندوازم بھی خطرے میں آ گیا، اور سب کچھ خطرے میں آ جاتا ہے نا۔ تو یہ خطرے میں انفیکٹ یہ انسان کی عادت ہے کہ ہم خطرے میں نہیں آتے، یعنی ہم خطرے میں آتے ہیں تو ہمارا دھرم خطرے میں آ جاتا ہے۔ بالکل صحیح، سمجھ رہے ہیں نا، ہم خطرے میں ہمارے گھر کی 1 انچ زمین کسی دوسرے نے لے لی، دیکھیے ہمیں بھی اتنا تو ہونا ہی چاہیے، تو اور ہم جھگڑا کرنے گئے اور جھگڑا شروع ہوا تو فوراً اسلام خطرے میں آ جاتا ہے۔ بھئی اسلام تھوڑی خطرے میں آیا ہے، آپ خطرے میں آئے ہیں۔ یہ انسیکیورٹی ہے جس کو ہم فوراً تو آج کی دنیا میں جو گلوبل ولیج بن گئی ہے، جہاں چائنیز ہندوستان میں، کبھی آپ نے سنا تھا
کہ چائنیز ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور ہندوستانی چائنا میں رہ رہے ہوں، نہیں تھا. تو اب جب یہ ایسا ہو گیا ہے تو آج یونیورسل بردرہڈ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو یوں سمجھیے کہ پھر میوچل ڈسٹرکشن کی طرف معاملہ جائے گا، میوچل ڈسٹرکشن کی طرف، کلیکٹیو ڈسٹرکشن، کلیکٹیو انہیلیشن کی طرف دنیا جائے گی، اور وہ نہیں ہو پائے گا. اس لیے میں کہنا چاہوں گا ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے میوچل بردرہڈ کی اور یونیورسل بردرہڈ کی آج کے زمانے میں. جی، تاکہ ڈفرینسز کو اسائڈ رکھ کر جو باتیں ہمیں ایک پیج پر رکھتی ہیں ان پر زیادہ توجہ دی جا ڈفرینسز سکے، کو ریسپیکٹ کیا جا سکے اور کامنالٹیز کو انجوائے کیا جا سکے، ایکسلنٹ سیلیبریٹ کیا جا جی سکے. بالکل. اور اسی کو اگر ہم رسول اللہ کے نظریے سے دیکھنا چاہیں، جو ہمارا ٹاپک ہے پروفٹ محمد اینڈ یونیورسل بردرہڈ، اس یونیورسل بردرہڈ کو جب رسول اللہ نے چاہا کہ لوگوں کو سمجھایا جائے تو آپ نے اس کا مفہوم، اس کا مطلب کیا سمجھایا؟ بھائی سب سے پہلا مفہوم پیغمبر نے یہ فرمایا جو قرآن مجید میں بھی رکھا ہوا ہے، جی جگہ جگہ موجود ہے، کہ بھئی تمہاری اینسیسٹری ایک ہے، بالکل صحیح. تو تم سب بھائی بھائی ہو، بھائی بہن ہو، ہے نا. امت مسلمہ صرف نہیں بلکہ امت انسان جو ہے نا، بنی آدم، جی لفظ قرآن کریم میں جگہ جگہ بنی آدم، ایک جگہ کہا گیا لقد کرمنا بنی آدم، ہے نا، کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا، اس کو عزت دی. جی تو بنی آدم یا ایھا الناس، ہے نا، انا خلقناکم من ذکر و انثی. بے شک. اب کیا ہے اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تم کو جو ہے وہ مرد ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا، اور ہم نے تم کو مختلف کلانس، قبیلہ، ٹرائب اور رنگ میں ڈیوائڈ کیا، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جائے، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے. کیوں آئیڈینٹیفیکیشن کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ کی انڈیویجویلٹی رہے. آپ بتائیے، آپ ہمارے سامنے بیٹھی ہیں، اگر دنیا کی ساری عورتوں کی شکل و شباہت اور جسم و جسمانیات آپ ہی کی طرح ہو جائیں تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی انڈیویجویلٹی ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، جی ختم ہو جائے گی، ہے نا. اللہ نے دیکھیے انڈیویجویلٹی برقرار رکھنے کے لیے یعنی شکل و شباہت تو الگ کی اس کے ساتھ ساتھ کچھ زبردست چیزیں جس کی دنیا آج فائدہ اٹھا رہی ہے، کہ آنکھوں کی پتلی ہر ایک کی الگ ہے، فنگر پرنٹ سب کے الگ ہیں. اللہ چاہتا ہے یہ بھیڑ بکریوں کا گروہ نہیں ہے، بھیڑ بکریوں کا غلہ ہے، اس میں کوئی انڈیویجویلٹی نہیں ہے. بھائی بھیڑوں میں آپ کسی ایک کو سنگل آؤٹ کیسے کریں گی؟ تو بہت سے بہت یہ کہیں گی وہ چت قبری والی، اس کو الگ کر دو. یعنی کوئی الگ سے آپ کے پاس شناخت نہیں ہے. اور جبکہ دنیا میں مثلا آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں 140 کروڑ رہتے ہیں نا، 140 کروڑ کی الگ شناخت ہے، بالکل الگ شناخت ہے. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ بنی آدم، ہم نے تمہیں ایک پیرنٹ، تمہارا پیرنٹ ہوڈ ایک ہے، اس کے ساتھ ہم نے پیدا کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم پہچانے جاؤ اور تمہاری شناخت ہو، کیونکہ تم بہت بلند ہو، تم جانوروں کا گروہ نہیں ہو، تم غلہ نہیں ہو، تم جھنڈ نہیں ہو، تم بھیڑ نہیں ہو، تمہاری انڈیویجویلٹی ہے. تو اس لیے ہم نے کیا. تو یہ قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا ہے. پھر حضرت آدم اور حوا کا قصہ بیان کیا گیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بھائی چارہ لفظ ان کو بہت پسند تھا. آپ کو بتائیں کہ رسول نے اخوت جسے کہا جائے، مواخات، ایک بار مکے میں کرائی، ایک بار مدینے میں کرائی، کہ لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا، باقاعدہ صیغے پڑھوائے گئے. جیسے آپ کو بتا دوں، یعنی سامعین تک بھی بات پہنچ جائے، ناظرین تک بات پہنچ جائے، کہ جیسے شادی کا صیغہ ہوتا ہے کہ جس سے ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ رشتہ ازدواج میں بن جاتے ہیں، ویسے ہی اخوت کا اسلام میں ایک صیغہ ہے. اگر دو لوگ اخوت کا صیغہ آپس میں پڑھ لیں تو وہ لوگ بھائی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں. اخلاقی طور پر، اخلاقی طور پہ وہ ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ یہ اخوت کا صیغہ پڑھتے ہیں، البتہ غدیر پہ ہم پڑھتے ہیں. بالکل اخوت کا صیغہ پڑھا جاتا ہے جس سے وہ ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں، ہے نا. تو اب یہ بات ضرور ہے کہ ہاں رسول نے مسلمانوں کو بھائی بنایا، اس لیے کہ بھئی جو اس وقت کفار قریش تھے، جو اس وقت وہ دشمنی پر آمادہ تھے، تو وہ بھائی بننے کو تیار نہیں تھے. لیکن جو آ جائے وہ بھائی بننے کو تیار ہے. اور ویسے عالم انسانیت کے لیے رسول اسلام نے کبھی بھی، دیکھیے میں آپ کو پھر کہنا چاہتا ہوں، کوئی ڈیروگیٹری ٹرم استعمال نہیں کیا کہ جب تک تم دائرہ اسلام میں نہیں آتے ہو تم بالکل سب ہیومن ہو، تم جانور ہو، تم بدترین. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سب دیکھیے آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوئی بات، وہی یہی تو آخر میں وہی بات لائی جائے گی جو آپ سے ایک پروگرام ہو چکا ہے کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، مارو. ارے بھائی اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ میدان جنگ کا کانٹیکسٹ ہے. جب میدان جنگ میں کوئی آ گیا
تو میدان جنگ میں پھر کفار کا یہ معاملہ نہیں. یہ بتائیے کہ جس وقت جو ہے مسلمانوں میں آپس میں جنگیں ہوئی اس میں مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کیا. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو میدان جنگ کی باتیں الگ ہوتی ہیں, میدان امن کی باتیں الگ ہوتی ہیں. جو مسلمانوں سے صلح و راشتی کی بات کرے وہ مسلمانوں کا بھائی ہے. امیر المومنین نے اپنی حکومت میں یہی کہا تھا. کیا کہا تھا کہ جب اہل کتاب آئے انہوں نے کہا آپ کی حکومت میں ہمارا کیا حق ہوگا, تو آپ نے کہا کہ تم ہماری حکومت میں رہو, تمہاری جان مال عزت آبرو سب ویسی ہے جیسے مسلمان کی ہے. اور سب سے بڑا اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جو اگر کوئی عیسائیوں کا جھگڑا ہوگا تو اس کا فیصلہ ہم بائبل سے کریں گے. کیا بات. یہودیوں کا جھگڑا ہوگا تو اس کا توریت سے کریں گے. مسلمانوں کے جھگڑے کا فیصلہ قرآن سے کریں گے. اس کے معنی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. یعنی اب یہ تو ہوا لائن, بٹوین دا لائن کیا ہے؟ بٹوین دا لائن یہ ہے کہ اگر اس وقت ہندو بھائی ہوتے تو مولا یہ کہتے کہ تمہارا فیصلہ ہم جو ہے تمہارے اسکرپچر سے کریں گے. تو اگر بدھسٹ ہوتے تو کہتے کہ تمہارا فیصلہ ہم بدھسٹ لٹریچر سے کریں گے. یعنی تم پر اپنا دین تھوپیں گے نہیں, تم کو تمہارے دین کی پہ چلنے کی ہم قوانین ہیں ہم ان کو رسپیکٹ کریں گے اور اس کے تحت تمہارا فیصلہ کریں گے, ہے نا. تم نے کوئی جرم کیا ہوگا تو اس کا فیصلہ ہم شریعت کے لاء سے نہیں کریں گے, تمہارے لاء سے کریں گے. بہت اچھے جی, ہے نا. یہ جو بات ہے یہ بہت اہم ہے کہ جو امیر المومنین کی حکومت سے ہم کو پتہ چلتی ہے, اور رسول اسلام نے اس کو کیا. جیسے ہی مدینے میں قدم رکھا, آپ نے جتنے لوگ تھے, یعنی یہودی تھے, کفار تھے, بت پرست تھے, جو بھی تھے, ان سب سے انہوں نے ایک اکارڈ کیا, ایک انہوں نے جو ہے وہ ٹریٹی کی, ایک چیز سائن کی جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. اس میثاق مدینہ کو دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس میں کتنی جو ہے وہ برابری کی اور ہیومن جو ہے وہ شرطیں اور کنڈیشنز لگائی گئیں کہ بھئی ہم سب امن سے رہیں گے ایک دوسرے. اس میں یہ تک لکھا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو ہم کنورٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. ہاں کوئی اگر اپنی مرضی سے آئے گا, بالکل, ہمارا تمہاری طرف چلا جائے گا تو چلا جائے, تمہارا ہماری طرف چلا جائے تو چلا جائے. یعنی ایک بار تو جو مکے والوں سے پیغمبر نے سلو کی تھی وہ اس پہ کی تھی کہ اگر ہمارا تمہارے طرف چلا جائے گا تو ہم واپس نہیں لیں گے, اور تمہارا ہماری طرف آ جائے گا تو ہم واپس کر دیں گے. یہ صلح حدیبیہ کی شرطیں تھیں. تو جس پر جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ دب کے سلو کر لی رسول نے, لیکن رسول یہ چاہتے تھے کہ دب کے سلو کا الزام بھلے ہی لگ جائے لیکن انسان دشمنی کا الزام نہ لگنے پائے. بالکل بالکل. اور یہ بہت اہم ہے کہ وہی بار بار جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کردار کی بنا پر پھیلا ہے, ورنہ اتنا آسان نہیں تھا اتنے زیادہ آرتھوڈاکس لوگوں کو اتنے آسانی سے ایک دوسرے مذہب پر لے کر آ جانا, وہ بھی دل کی تبدیلی سے, زبردستی سے نہیں. ہم آج جو ماحول دیکھتے ہیں, مطلب یہ باتیں ہمیں کتابی لگتی تھیں جب ہم پہلے سنتے تھے کہ ہندو مسلم رائٹس ہو گئے اور لوگ جو ہیں وہ عقیدے کے اختلافات کے بنا پر ایک دوسرے کے خون کے دشمن ہیں. لیکن بہت افسوس کے ساتھ آج بھی یہ حقیقت ہے. کیا صرف اس بنا پر کہ لوگوں کے عقیدے الگ ہیں ان کا بھائی چارہ ختم ہو جانا چاہیے؟ ارے بھائی دیکھیے, میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ مذہب پہ سب سے بڑا الزام ہے کہ یہ لڑواتا ہے, خون بہاتا ہے. نہیں, یہی تو الزام ہے نا. آپ یہ دیکھیے, میں آپ سے بالکل دو چار کے سوالات کرتا ہوں اسی اس کے سے, اور میں ایسی کوئی بات نہیں کہتا کہ جو دل کو نہ لگتی ہو. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا دنیا میں صرف مذہب ہی وہ چیز ہے جو لڑواتی ہے؟ بہت اچھا ہے. بات یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ایگو اور انانیت بیٹھی ہوئی ہے, اور ہمیشہ وی اینڈ ادرس کے جو ہے وہ گروپ میں لوگوں کو بانٹتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے, پڑوسی سے جو لڑائی آپ کی ہوتی ہے, فرض کیجیے, کیا وہ مذہب کے بنا پہ ہوتی ہے؟ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں 20ویں صدی میں جو دو سب سے بڑی لڑائیاں ہوئی, فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار, کیا وہ مذہب کی بنا پر تھیں؟ بتا دیجیے آپ. وہی یورپین کنٹریز جو سیم سویلائزیشن شیئر کرتے تھے, سیم مذہب شیئر کرتے تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے, میں اس کو بہت ہی اس اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن کہیں ٹینٹیٹیولی یہ بات صحیح ہے کہ ان دو جنگوں میں جتنا اماؤنٹ بلڈ جو ہے وہ شیڈ کیا گیا, بہایا گیا, اور جتنی پراپرٹی وہ ہوئی ہے, لاس ہوا ہے, وہ ان دنیا کی کیومولیٹو جنگوں میں اتنا نہیں ہوا جتنا اس میں ہوا. تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جنگیں مذہب کی بنا پہ ہوئی تھیں؟ اب اس کے بعد پھر میں سوال کرتا ہوں کہ یہ جو بارڈر کے جو جتنے ڈفرینسز پہ جتنے لوگ مارے جاتے ہیں, کیا مذہب کے اوپر یہ سب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اب ہم بالکل, ابھی تو ہم میکرو لیول پہ اب ذرا مائکرو لیول پہ آ جاتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں, ساس بہو کے جتنے جھگڑے ہوتے ہیں,
اور جتنے گھر کے جھگڑے ہوتے ہیں کیا وہ مذہب کی بنیاد پر ہوتے دو ہیں؟ خاندانوں میں روز ہوتے ہیں۔ روز جو گھروں میں دیواریں پیدا ہوتی ہیں جی۔ کیوں ہوتی ہیں؟ اصل میں مسئلہ ہے انسان کی ایگو اور اس کی انانیت، فطرت میں فتنہ ہے۔ جس کو ختم کرنے دنیا کا ہر مذہب آیا تھا۔ صحیح۔ ہندوازم کا بھی یہی جو ہے پیغام ہے کہ تم اپنے اندر چھپے ہوئے اپنے شترو سے لڑو پہلے۔ صحیح۔ رسول اسلام نے کہا کہ جہاد نفس سے اصغر لڑو۔ جو ہے وہ دوسروں سے لڑائی کرنا، دشمن سے لڑائی کرنا، جہاد اکبر اپنے نفس سے لڑو۔ ایگو ہے، یہ ایگو بیٹھی ہوئی ہے جو ہر چیز میں، شوہر اور زوجہ کی لڑائی ہمیشہ ایگریویٹ اس لیے ہو جاتی ہے کہ ایگو آ جاتی ہے۔ صحیح۔ شوہر کو یہ ایگو ہے کہ وہ کیسے جھک جائے، بیوی کو یہ ایگو ہے کہ وہ کیسے جھک جائے، صحیح۔ اور اس کے بعد وہ نوبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ طلاق تک پہنچتی ہے۔ جب کاؤنسلر پوچھتا ہے کہ اس جھگڑے کی شروعات کہاں سے ہوئی کوئی تھی چھوٹی سی تو بات۔ ممکن ہے کہ یہ پتہ لگتا ہے کہ صاحب کھانے میں نمک تیز ہو گیا تھا، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، پھر وہ بات پہلے بچوں تک پہنچی، پھر باپ تک پہنچی، پھر ماں ایک تک دوسرے کے پہنچی، خاندان تک پہنچی، اور وہ یہاں تک پہنچی، ہے نا؟ تو یہ جو ایگو ہے، اگر انسان اپنی ایگو کو، اور جتنا ایگو کو دبائے گا اتنا بڑا مذہبی ہے۔ بالکل۔ مذہبی وہ نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ جو ہے وہ سجدے کرنے والا، بہت اچھا۔ رکوع کرنے والا، اور مذہب جو ہے روزہ کرنے والا، رکھنے والا، تیرتھ یاترا پہ جانے والا۔ مذہبی وہ ہے کہ جو اپنی ایگو کو بہت کتنا عمدہ ہے، لڑتا ہے، بہت ڈے عمدہ ہے اینڈ مذہب۔ نائٹ فائٹ کرتا بہت ہے عمدہ کہ ہے۔ کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ میں نے اپنے بھائی کا یہ کیا، کہیں اس میں اپنی انانیت تو نہیں ہے۔ اور حضور، انانیت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپی رہتی ہے۔ حج کرنے جا رہے ہیں، بس جیسے ہی جذبہ پیدا ہوا کہ عمر بھر کے لیے حاجی لفظ مل جائے گا میرے لیے، انانیت آ برباد گئی، ہو گیا۔ صحیح۔ انانیت آ گئی، اور وہ اس کو خراب کرنے کے لیے اس نے شروع کر دیا، ہے نا؟ اب کسی نے صاحب ہم کو حاجی نہیں لکھا تو کہیں دل میں ہمیں تکلیف ہوئی، بالکل صحیح۔ الحاج نہیں لکھا تو تکلیف ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ایگو ہے۔ جو ایگو ہر جگہ، وہ ایگو جو ہے وہ کام ہے نا۔ جاتے ہیں، زیارت کرنے گئے، ذرا سی چیز میں کمی آ گئی، کھانا جو ہے وہ دیر سے ملا، جی۔ صاحب کیسے ہو گیا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی، آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں؟ یہ کیا ہے؟ ایگو ہے۔ تو یہ جو جھگڑے ہیں، آپ بتائیے کیا ہر جھگڑا دنیا کا مذہب سے؟ اصل میں بات یہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں فتنہ ہے، صحیح۔ اور وہ جھگڑے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، بالکل صحیح۔ زبان پہ، اور اس کے بعد کبھی جو ہے وہ کاسٹ کے اوپر، کبھی علاقے کے اوپر، کبھی جو ہے وہ جغرافیائی کنڈیشن کے اوپر۔ بس تو مجھے یہ لگتا ہے مولانا صاحب کہ معاملہ بگڑتا تب ہے جب انسان کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ ایگو پہ جنگ کرے گا لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن وہ مذہب پہ جنگ کرے گا تو اس کو 4 لوگ اور مل جائیں گے ساتھ دینے والے، اس لیے وہ ہر چیز میں مذہب کو آگے کر دیتا ہے۔ جی۔ جب بھی کبھی آپ جھگڑے کی وجہ جانیں گی تو وہ وجہ ہوگی جو بہت چھوٹی ہوگی، یا وہ وجہ ہوگی کہ جو بہت آسانی سے اسی وقت ختم کی جا سکتی تھی لیکن نہیں کی گئی۔ چلیے اسی سے جڑتا ہوا میں آپ سے اس ایپیسوڈ کا آخری سوال کروں کہ جب ہم بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، جب ہم یونیورسل بردرہڈ کی بات کرتے ہیں، جیسے بہت ساری چیزیں جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں مذہب نے اچھائی سکھائی ہے، کیا مذہب نہیں تھا تو انسان کو سچ بولنا نہیں آتا تھا؟ کیا مذہب نہیں تھا تو انسان کو امانت داری نہیں آتی تھی؟ کیا صرف مذہب نے اچھائی سکھائی ہے؟ نہیں۔ تو یہی میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ بھائی چارہ جسے رسول اسلام لے کر آئے تھے، کیا یہ صرف ایک دینی ایسپیکٹ ہے یا پھر دنیاوی ایسپیکٹ سے بھی اس کی بات کی جاتی ہے؟ دیکھیے، یہ بات آپ کی جو ہے وہ یوں میں بتاؤں کہ دیکھیے جو ویلیوز ہے نا، یہ اس کی قدامت پرائمورڈیل ہے، ہمیشہ سے۔ اور پہلے تو آپ کے 2 سوالوں کے جواب میں الگ الگ دوں کہ مذہب نہیں تھا تو کیا اچھائی نہیں تھی، تو مجھے یہ بتائیے کہ مذہب کب نہیں تھا؟ بہت اچھے۔ کب نہیں تھا؟ جب جناب آدم آئے تبھی مذہب لے کر آئے۔ آدم کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ انڈس ویلی سویلائزیشن سے زیادہ پرانی کوئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس، کیا انڈس ویلی سویلائزیشن میں مذہب نہیں تھا؟ بہت اچھے۔ جی۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ یورپین سویلائزیشن میں پچھلے سے پچھلے چلے جائیے، جہاں تک آپ کی ایکسکیویشن جا رہی ہے وہاں جا کے بتائیے کہ کیا مذہب تھا یا نہیں تھا۔ عبادت آپ کو ملے گی۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فطری تھا، اور یہ سچ بولنا یہ فطری ہے، اس میں اور مذہب میں ٹکراؤ نہیں ہے، ہے نا؟ تو پہلی بات ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایتھیسٹوں سے، ٹھیک ہے، ہمیں ایتھیسٹوں سے بھی جھگڑا نہیں ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ایتھیسٹ ہمارے بھائی ہیں، خدا کو نہ ماننے والے بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ہم اپنے بھائیوں سے یہ کہیں گے ہاتھ جوڑ کے کہ ایتھیزم بعد کی چیز ہے، مذہب پہلے کی چیز ہے۔ بہت اچھی۔ جی۔ یہ نہیں ہے کہ ایتھیزم پہلے تھا بعد میں مذہب آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ مذہب پہلے تھا، ایتھیزم بعد میں آیا۔ اس کا ایک کاؤنٹر ریولوشن آیا ہے، ایک نئی سوچ، ایک نئی کاؤنٹر آیا ہے۔ ہاں، یعنی جو قدامت ہے، جو تقدم ہے، تقدم یعنی اس کو میں انگریزی میں کہہ دوں
کہ جو یعنی پہلا جو یعنی جو وہ حاصل ہے, ہاں بالکل اینشینٹ جو ہے, اور جس کو پرائرٹی حاصل ہے وہ مذہب, بے شک وہ دین ہے. دین ہمیشہ سے تھا, ہے نا, جب سے انسان تھا. اب اس دین کو کوئی بھی نام دے دیجئے, ضروری نہیں ہے کہ ہم بات اسلام کی کر رہے ہیں. جی ابھی ریلیجن کی بات ہو رہی ہے نا, اسی دین نے انسان کو یہ سکھایا کہ تم سچ بولو, ایماندار رہو, یہ کرو وہ کرو. چلیے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ فطرت نے اس کو سکھایا. کوئی بچہ ہے تو جب وہ بڑا ہوتا ہے تو بنیادی طور پر سچا ہوتا ہے, سماج اس کو جو ہے وہ جھوٹ بولنا سکھا دیتا ہے. سماج اس میں اس کو ایک چادر اوڑھنا سکھا دیتا ہے, کبھی کبھی تم سچے بن جاؤ, کبھی کبھی تم جھوٹے بن جاؤ. جب اکیلے ہو تو جھوٹے رہو, اکیلے ہو تو اپنے حساب سے چلو, جب سماج میں چلو تو دیکھو دنیا کیا کہہ رہی ہے. دین اسی لیے آیا تھا کہ تمہاری کلیکٹیو لائف اور تمہاری پرسنل لائف ایک ہو جائے, منافقت نہ ہو جائے, ہے نا. تو یہ کہ یہ کوئی بات نہیں ہے, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. سچ بولو, جو ہے وہ نیکی کرو, اچھائی کرو, ہمدردی کرو, یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. اور مذہب نہیں تھا کیا تب یہ نہیں تھی, یہ بات ڈیبیٹیبل ہے, اس لیے کہ مذہب ہمیشہ سے جی. آپ ہمیں کوئی سوسائٹی ایسی نہیں دکھا سکتی, کوئی سوسائٹی دنیا کی کوئی بھی جو بغیر ریلیجن. آپ ٹرائبل سوسائٹیز میں چلے جائیے, یعنی افریقہ کی وہ سوسائٹیز جہاں تک پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا, جہاں تک ابھی کچھ نہیں پہنچا, جی ان کا ایک ٹوٹم ہے, ان کا ایک خدا ہے, ان کا ایک کل دیوتا ہے جس کے آگے وہ جھکتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل. اور وہ کچھ بیسک اچھائیوں کو اس سے ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ اس کا پیغام یہ ہے کہ صاحب ہم اچھے رہیں, انسانیت کا پیغام. یہ بات عمدہ ہے آغا. بس چند اور سوالات ہیں اور گفتگو انشاءاللہ ہماری طویل ہوگی. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت ہی اچھی گفتگو رہی. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے مولانا صاحب. ناظرین محترم, پروفٹ محمد اینڈ یونیورسل بردرہڈ کے اعتبار سے یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا جس میں ہم نے گفتگو کی کہ کیسے یہ بھائی چارہ, یہ ایک دوسرے کی جانثاری کا جذبہ جو رسول اسلام نے ہمیں سکھایا تھا, وہ کوئی نیا آئیڈیا, نیا کانسیپٹ نہیں ہے, بلکہ انسان کی فطرت کے اندر چھپا ہوا, دبا ہوا ایک جذبہ ہے جسے آج پھر سے ہم جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ دعا گو ہے کہ خدا ہمیں اس میں کامیاب کرے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس پروگرام کا, اس سلسلے کا اگلا ایپیسوڈ لے کر. آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت, فی امان اللہ.